اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب بین المذہبی تناظر میں روحانیت اور حسینیت امام العصر والزمان کے لیے وقف کی اور آخری ابواب کلی طور پر امام کے حضور نظر کیے۔ آج ہم اسی سلسلے میں امام وقت کی معرفت اور اس امر میں کچھ کمی کے باعث امام کی تنہائی کا ذکر کریں گے۔ اسی سلسلے میں ہم ایسے فقہا کا ذکر بھی کریں گے جنہوں نے معرفت کے مراحل طے کیے اور اماموں کے ساتھ متوسل رہے۔ غیبت صغریٰ کے اختتام پر ایک اہم نام شیخ مفید کا ہے۔ شیخ مفید کے اعلیٰ درجات کے لیے آیت اللہ خامنائی کی ایک تقریر کا صرف ایک ہی جملہ کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ 10 صدیوں میں تشیع کی عمارت شیخ مفید کی خدمات پر کھڑی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ امام کی معرفت کے لیے ان حضرت کے ساتھ متمسک اور متوسل ہونا بہت ضروری ہے۔ لفظ متمسک کے لفظی معنی چنگل مار کر پکڑ لینا اور متوسل کے معنی ڈھونڈنا، رغبت کرنا یا وسیلہ حاصل کرنے کے ہیں۔ متوسل اور متمسک ہونا افعال جاریہ ہیں اور ان کی بجا آوری کے لیے باقاعدگی کے ساتھ بعض امور کا بجا لانا بہت ضروری ہے۔ آج ہم سب انصاریان امام ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن شاید بعض امور میں غفلت کی وجہ سے ان کے ساتھ متمسک نہیں ہو پاتے۔ گویا کہ ہمارے اور وقت کے امام کے درمیان ایک معمولی سی دوری رہ جاتی ہے اور وہ دوری امام کی تنہائی کا باعث بنتی ہے۔ گویا کہ ایک ہجومے بے کراں کے عین درمیان میں امام تنہا کھڑے ہیں۔ ان امور کو سمجھنے کے لیے جن سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں یا غفلت اختیار کرتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں، غیبت کبریٰ کی تاریخ پر نظر ڈالنے اور ان اوامر کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو حضرت نے بذات خود صلحاء، فقہاء اور عوام میں سے بعض افراد کو تعلیم کی ہے۔ انہی فقہاء میں ایک محترم نام 4 اور 5ویں صدی ہجری کے جید عالم محمد بن نعمان عرف شیخ مفید بغدادی کا ہے۔ ان کا دور غیبت کبریٰ کے آغاز کا دور ہے۔ معتبر شیعہ روایات کے مطابق امام وقت نے شیخ مفید کے نام خطوط تحریر کیے اور ان کی وفات پر مرثیہ کہا اور ان کی وفات کو تشیع کے لیے ایک بہت بڑا المیہ قرار دیا۔ اب وہ کون سے اوصاف تھے کہ شیخ کا اہل تشیع سے جدا ہو جانا امام کو گریہ میں مبتلا کرتا ہے۔ یوں تو شیخ کے اوصاف اور خدمات بے شمار ہیں، لیکن آج کی گفتگو میں ہم صرف ایک امر کا ذکر کریں گے اور وہ ہے غیبت کے زمانے میں تشیع کی سرحدوں کا تحفظ۔ میں پھر کہوں گی، غیبت کے زمانے میں تشیع کی سرحدوں کا تحفظ، بدعت سے بچاؤ اور عقیدت و عمل کے لحاظ سے مناسب حد بندی۔ یہاں پر الفاظ تحفظ اور حد بندی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ یوں تو اثنا عشری اماموں کے دور میں ہی کئی ایک فتنوں نے سر اٹھایا اور تشیع عقائد کو گمراہ کن عوامل کے ساتھ خلط ملط کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہر امام نے اپنے دور میں، حتیٰ کہ امام وقت نے غیبت صغریٰ میں بھی
ایسے معاملات بذات خود حل کیے، لیکن غیبت کبریٰ کے دوران یہ فریضہ فقہا تک پہنچا۔ ان فقہا میں شیخ مفید کا دور ایک پرشور دور تھا، جب کئی ایک فرقے توحید و رسالت و امامت کے تصورات کو گٹ مٹ کر کے تشیع کے نام سے پیش کرتے تھے، لیکن فرقہ معتزلہ اپنے بعض افکار میں تشیع کے قریب تر تھا اور بہت آسانی کے ساتھ اپنے عقائد کو شیعہ عقائد کے ساتھ گٹ مٹ کر دیتا تھا۔ عقیدتی الجھنوں کے اس دور میں شیخ مفید کی سب سے بڑی خدمت عقیدہ توحید کا تحفظ ہے۔ اس تحفظ کے لیے انہوں نے توحید و رسالت و امامت پر مبنی ایک شفاف فکری نظام پیش کیا اور مکتب شیعہ کی حدود اس طرح متعین کی کہ کسی بھی دوسرے فرقے کے گمراہ کن کلامی یا اعتقادی فتنے کو شیعہ سے دور کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت تھی جو انہوں نے تمام عمر جاری رکھی، اور اس خدمت کی بجا آوری کے لیے انہوں نے ہمیشہ امام سے توسل حاصل کیا۔ اگر ہم شیخ کے معمولات پر نظر ڈالیں تو وہ اپنے تمام وظائف امام وقت کی تعلیمات کے مطابق سر انجام دیتے تھے۔ انہوں نے اپنی ہر تصنیف میں امام وقت کے تذکرے کو اپنے افتتاح میں رکھا اور امام وقت کے متعلق سوال و جواب پر مبنی رسائل جاری کیے۔ آخر میں اپنی بحث کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم موجودہ دور کا جائزہ لیں تو آج تشیع مذہب پر اندرونی اور بیرونی حملوں کی بھرمار ہے۔ سوشل میڈیا نے اس کام کو آسان اور اس کی ترسیل کو آسان تر کر دیا ہے۔ اس دور میں ہماری اولین ذمہ واری یہ ہے کہ ہم اپنے تمام عوامل امام کی تعلیمات کے عین مطابق سر انجام دیں اور ہر عمل کی بجا آوری کے لیے امام سے توسل حاصل کرنے کی گزارشات پیش کریں۔ ہمارے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جہاں جہاں شیعہ عقائد کو گمراہ کن نظریات کے ساتھ گڈمٹ کیا جاتا ہے اسے خود بھی سمجھیں، اس فتنے کا ادراک کریں، دوسروں کو سمجھائیں اور خصوصاً نئی نسل کو تشیع کا ایک شفاف عقیدتی، علمی اور عملی ڈھانچہ مہیا کریں۔ شاید یہی وہ خالی جگہ ہے، وہی وہ فل ان دی بلینک ہے جسے پورا کرنے کی اور ہمارے امام کے درمیان جو ایک معمولی سا ہیاتس رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے امام بعض اوقات تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس ہیاتس کو پر کرنے کی ہمیں بہت شدت سے ضرورت ہے۔ اللہم کل لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا اللہم عجل فرجهم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل